عرش کے تعلق سے اور عرش پر بیٹھنے کے تعلق سے یا عرش پر جلوہ گری کے تعلق سے ہمارے اور وہابیوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس سے قبل کہ میں وہ اختلاف واضح کروں اور پھر ان کے دلائل پر ہم گفتگو کریں کہ وہ اس تعلق سے کیا دلیلیں دیتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے پاس اس کی تردید میں کتنے مضبوط دلائل ہے، اس پر گفتگو ہو اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا تمہیدی طور پر ایک پس منظر بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ پہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آپ جانیں کہ یہ عقیدہ کہاں سے ان لوگوں میں آیا۔ مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت نام نہاد اہل حدیث جماعت جو ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث جماعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ غیر مقلدین ہیں جو نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ کسی امام کی تقلید کو مانتے ہیں۔ دو عقیدے ان کے بڑے خطرناک ہیں جس کو یہ لوگوں میں بڑی شد و مت کے ساتھ عام کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے جسم کے قائل ہے، اور دوسرا یہ کہ جسم کے ساتھ ساتھ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا جلوہ گر مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس تعلق سے ہمیشہ سے یہی رہا، اور یہی عقیدہ صحابہ کا تھا، یہی عقیدہ رسول اللہ نے اپنی امت کو بتایا، اور قرآن و حدیث کا گہرائی کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح روشن ہو جاتا ہے، بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کے لیے مٹیریل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر مٹیریل مانا جائے یا مادہ مانا جائے تو پھر مادے کی تخلیق کے لیے بھی خالق کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اس پر آگے گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں علماء کے اقوال اس تعلق سے بیان کروں گا، ائمہ کے اقوال بیان کروں گا، تو اس میں وضاحت آ جائیں گی۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اور مادہ ہونے سے، مٹیریل ہونے سے بھی پاک ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا، رسول اللہ کا رہا۔ لیکن اس تعلق سے سب سے پہلا جو ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے گویا خدا کو مجسم مانا، مٹیریل کا قائل مانا، جسم والا جانا، وہ ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا فرقہ نصیری۔ حالانکہ عموماً فرقہ نصیری کا جو ذکر آتا ہے وہ اس تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا ہے، لیکن میں اسی علی کو خدا ماننے کے تصور کے بیچ میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو آج بتا کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا فرقہ ہے میرے نزدیک جو اللہ کے جسم کا قائل ہوا۔ فرقہ نصیری کیا تھا؟ انہوں نے حضرت علی کے فضائل اور کمالات کو دیکھا تو حضرت علی کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، اور اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا کہ پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولا کائنات حضرت علی ہی خدا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ اللہ رب العزت اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر علی کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ یہ علی ہی خدا تھا جو عرش پر تھا، عرش پر جلوہ گر تھا، اب انسانوں کی شکل و صورت میں ہمارے درمیان میں آ گیا ہے۔ چنانچہ اس فرقے کا جواب حضرت علی نے خود دیا، تردید حضرت علی نے فرمائی، زبانی لسانی طور پر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، رد کیا گیا ان کا، لیکن یہ اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط تھا اور اپنے باطل عقیدے پر یہ اتنا اڑا رہا کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا ماننے پر اصرار کیا اور اس سے انکار کی انہوں نے کوئی گنجائش اپنے میں نہیں پائی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مولا کائنات نے، حضرت علی نے ان کو سزائیں دینا شروع کی، مختلف طریقے سے سزائیں دی گئی، جس میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ بعض لوگوں کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا، اور جب اس میں سے ایک بڑی تعداد کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا تو جو بچ گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چاہو تو تم توبہ کر لو۔ تو وہ اپنے باطل عقیدے پر اتنے اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ علی آپ نے ہمارے جو ساتھیوں کو آگ میں جلایا، اس سے آپ کے خدا ہونے اور اللہ ہونے پر ہم کو اور یقین کامل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اور کہا کہ اس بنیاد پر ہم اور یقین کی منزل پر پہنچ گئے کہ آپ ہی خدا ہے۔ وہ یہ کہ آگ کا عذاب دینا، جہنم میں جلانا، یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ کام چونکہ آپ نے خود بھی آپ سے یہ کام سرزد ہوا ہے، لہذا ہم یقین کی منزل پر ہے کہ آپ ہی خدا ہے۔ بہرحال ان کو بھی قتل کیا گیا۔
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرقہ نصیری نے جب علی کو خدا مانا تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا، کیونکہ حضرت علی جسم والے تھے، اعضاء سے پاک نہیں تھے، ان کے اعضاء تھے، جسم تھے، کھانے پینے کے وہ محتاج تھے، جتنے بشری لوازمات تھے وہ حضرت علی کے ساتھ لاحق تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صاحب علی کا جسم ہے، تو گویا انہوں نے دوسرے لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے اور اس کی بھی ساخت ہوتی ہے، اس کے بھی اعضاء اور ارکان ہوتے ہیں، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ یہ سارا عقیدہ توحید کے خلاف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک اور اس کی ذات سے کوئی پیدا ہو یہ اس سے پاک۔ لیکن انہوں نے مانا کہ نہیں، علی سے جو اولادیں ہوئی ہے تو خدا سے اولاد بھی ہو سکتی ہے، خدا بیوی کا بھی محتاج ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ساجیدار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی مانا کہ نہیں، علی خدا ہے لیکن چونکہ بشر کی لباس میں آئے ہیں لہذا بیوی کی بھی ان کو حاجت ہے، اور انہوں نے جو نکاح فرمائے ہیں لہذا یہ بشری حاجت کے تحت ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا فرقہ تھا نصیری، جو انہوں نے گویا حضرت علی کو خدا مان کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک باضابطہ ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو تاریخ کی روشنی میں فرقہ مجسمیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بانی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جعد بن درہم ہے۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ قرآن سے غلط استدلال کر کے آیتوں کو اپنے انداز میں اپنے طور پر غلط معنی پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب ہے، جیسے انسان اعضاء رکھتا ہے ویسے اللہ کے بھی ہاتھ ہے، اللہ کے بھی کان ہے، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کا منہ ہے، اللہ کا ہونٹ ہے، غرض کے سارے اعضاء ہے اللہ کے، اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے، وہ مادے کے سے پاک نہیں ہے، جسم ہونے سے پاک نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہمارے علماء اہل سنت نے اس کے خلاف قلبی لسانی جہاد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر زمانے تک یہ فرقہ چلا اور اس کے بعد یہ فرقے کا وجود ختم ہو گیا۔